اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نیند سے بیدار کیا، سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بڑا ہوا سونے کا ایک تیشت سینہ مبارک میں اڈیل دیا۔ ان کے ساتھ براق نامی ایک تیز رفتار سواری بھی تھی۔ اس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی صف بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ یہاں سے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہی بات ہر آسمان پر پیش آئی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہیں رک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بلائے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بلا واسطہ بات کی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئی اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو 50 نمازوں کے فرض ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے تخت تجربہ کی روشنی میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ سے اس میں کمی کی درخواست کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمی کی درخواست فرماتے رہے اور نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، لیکن یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اتنا لمبا سفر چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت اور دوزخ کے منظر دیکھے، اللہ سے بات ہوئی اور نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہوا۔ جو لوگ غیبی نظام پر یقین نہیں رکھتے تھے اور خدا کی قدرت کو اپنی قدرت جیسا سمجھتے تھے، انہیں ان کی باتوں پر یقین ہی نہ آتا تھا۔ وہ مذاق اڑاتے جھٹلاتے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بقا دیا جائے۔ چاچا مکہ والوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس بلکہ آسمان سے ہو کر آیا ہے تو یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہوگی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ میں نے کبھی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو آخر اس بات کو کیوں نہ مانوں؟ اسی موقع پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب ملا۔ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا؟ مکی زندگی میں ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، اس لیے مکہ کے مشرکین بھی ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تو یہ ظاہری اسباب ٹوٹ گئے اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ستانے لگے۔ تو اب ان حالات سے بددل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب تشریف لے گئے کہ شاید انہیں امان کی توفیق ہو جائے، لیکن وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ سخت دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جس نے مکہ والوں کی زیادتیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ غرض کے مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کی جب حد ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا گیا۔ اس واقعے میں ایک بڑا اہم سبق ہے عقل کے پجاریوں کے لیے کہ جب کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو خواہ عقل اسے قبول کرے نہ کرے، مومن کو اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں اور انسان کی عقل قدم قدم پر ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنی معمولی سی عقل کے ترازو میں خدا کی زبردست قدرت کو تولنا ایسا ہی ہے جیسے رائی کو پہاڑ سے تولنا اور قطرے کو سمندر سے وزن کرنا۔ موجودہ دور میں بھی مکی زندگی کی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ان کے حوصلے کو للکارا جا رہا ہے، لیکن معراج کا واقعہ سخت حالات میں مسلمانوں کی ڈھارس باندھتا ہے
کہ وہ مصیبت اور مایوس کر دینے والے حالات کی وجہ سے حوصلہ نہ ہاریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا پھیلتا ہے اور جیسے سخت گرمی کے بعد رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس طرح سخت حالات کے بعد اچھے حالات آتے ہیں۔